أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں. اور لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینہ تو ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ضرور بھی ضرور ذلیل کو نکال دے گا، اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. لیکن منافقین نہیں جانتے. اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو غافل ہو جائے گا وہی نقصان اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور خرچ کرو تم ان میں سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ کہنے لگے کہ میرے پروردگار کیوں نہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی، پس میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اور ہرگز اللہ تعالی کسی جان کو، کسی نفس کو ڈھیل نہیں دیتا جب کہ اس کا وقت مقررہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ سورہ منافقین کی چند آیات تھی جس پر سورت کی تکمیل ہوئی ہے. ترجمہ آپ نے سنا. پچھلے ہفتے ایمان والے اور منافقین کے تعلق سے تفصیل ذکر کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے، اس سے پہلے وہاں کے حالات ایسے تھے کہ قبیلے اوس و خزرج کے لوگ آپس میں انہوں نے عبداللہ ابن ابی جو قبیلے خزرج کا سردار تھا اس کو پورے مدینے کا سردار بنانے کا معاملہ طے کر لیا تھا. لیکن اس کا اعلان ہونا باقی تھا. اس سے پہلے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، اور آپ کے مدینہ پہنچ جانے کے بعد اس کی سرداری کھٹائی میں پڑ گئی، جس کا اسے بڑی شدت سے ملال تھا.
اور یہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح میں اپنی ناکامی کا بدلہ ان سے لوں. اب ظاہر بات ہے سرداری ملنے والی تھی، اب بجائے سرداری کے محرومی اس کے حصے میں آئی، تو اس بات کا اسے جو قلق تھا، افسوس تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والوں سے بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھتا تھا. لیکن مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن منافقوں والا کام کرتا تھا. یہ منافقین کا سردار تھا، نام عبداللہ ابن ابی تھا. جن آیات کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے اس میں پہلی آیت کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر یعنی اللہ کے رسول اور ان کے پاس رہنے والوں پر خرچ مت کرو، تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ پھر منتشر ہو جائیں گے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق، دونوں غزووں میں سے کوئی ایک غزوے میں جہاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے گئے تھے. اس سفر کے اندر ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پر. جب دونوں کا جھگڑا ہوا تو زمانے جاہلیت کا جو طور طریقہ تھا، منافق نے آواز دی یا لل انصار، یعنی اپنی مدد کے لیے انصار کو آواز دی. جب اس نے آواز دی تو مہاجر نے بھی آواز دی یا لل مہاجرین، کہ اے مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا، اس سے منع کیا اور فرمایا کہ کتنی بدبودار بات ہے. جس چیز سے اسلام نے روکا تھا اور جس بات کو اسلام نے آ کر کے ختم کر دیا تھا، جسے برادری واد آپ کہو، کہ ایک نے اپنے لوگوں کو آواز دی، اپنی برادری کو یا لل انصار، دوسرے نے آواز دی یا لل مہاجرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے آ کر کے یہ برادری واد کو ختم کر دیا. مسلمانوں کے آپس میں اس طرح کے جو فرقے بن رہے تھے، ذات اور برادریوں کو لے کر کے، علاقے کو لے کر کے، زبان کو لے کر کے، اسلام نے سب کو ختم کر دیا. اب پھر وہی بات آ گئی. آپ نے فرمایا کتنی بدبودار بات ہے. آپ نے دونوں کو بلایا، سمجھایا، معاملہ رفع دفع کیا. یہ بات عبداللہ ابن ابی تک پہنچی. جب عبداللہ ابن ابی تک پہنچی تو عبداللہ ابن ابی بھی اس سفر میں ساتھ میں تھا. عبداللہ ابن ابی تک پہنچی تو اس نے کہا انصار سے، یعنی اس کے ماننے والے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ لوگ تم نے ان کو ٹھکانہ دیا، تم نے ان کو مدد کی اور ہر طرح کا تعاون کیا. آج ہماری طرف سے تعاون ملنے کے بعد ہم ہی پر یہ غرانے لگے، ہم سے ہی جھگڑا کرنے لگے. اگر ہم نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا ہوتا اور ہم نے ان پر اگر خرچ نہیں کیا ہوتا تو یہ مدینے میں ٹک نہیں پاتے. ہماری مدد کے ساتھ یہاں رکے ہیں اور ہم پر غرا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ اس نے یہ بات کہی کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچ کر کے ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اور اس جملے سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ خود اور اس کے ماننے والے عزت والے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے مہاجرین یہ ذلیل ہیں. جب اس نے یہ بات کہی، ظاہر بات ہے اس کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، وہ تو منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا. تو اس کے دل کی جو بھڑاس تھی اور
مسلمانوں کے تعلق سے جو عداوت اور نفرت تھی وہ اس کے منہ سے نکلی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ بات سن لی اس کو کہتے ہوئے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو زید ابن ارقم نے سنی، اور زید ابن ارقم سچے پکے صحابی تھے، یہ بھی مہاجر تھے، اور انہی کا گھر تھا دار ارقم، ان کے والد کا گھر تھا دار ارقم، جو آج مسجد حرام کی نئی تعمیر میں آ چکا ہے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ خاموشی کے ساتھ جمع ہوتے تھے اور دین سیکھا کرتے تھے۔ اور یہی وہ گھر تھا کہ حضرت عمر جب گھر سے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور پھر راستے میں ان کو کسی نے روکا اور کہا کہ حضور کا معاملہ تو جانے دو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، تو وہ وہاں سے بجائے دار ارقم جانے کے بہن بہنوئی کے گھر چلے گئے، اور جا کر کے قصہ مختصر یہ کہ بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، لیکن پھر اللہ نے ایمان دینے کا فیصلہ کیا، ہدایت عطا کر دی، ایمان لے آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، دار ارقم پر پہنچ کر کے ایمان لائے تھے۔ بہن اور بہنوئی کو مارنے کے بعد جب دونوں کو خونا خون دیکھا تو بہن کی محبت جاگی، پھر وہ کہنے لگے کہ میں دروازے پر تھا تو میں نے کچھ آواز سنی تھی پڑھنے کی، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے بتایا کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو کہا کہ مجھے بتاؤ، تو بہن نے تنور کے اندر جو ٹھنڈا تھا قرآن کریم کے اوراق ڈال دیے تھے ڈر کی وجہ سے، وہ نکال کر کے دیے تو سورہ طٰہٰ لکھی تھی، اور پھر حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، پڑھتے جا رہے تھے، اللہ ایمان دل میں اتارتا جا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہاں دروازے پر پہنچے تو دار ارقم تھا جس میں حضور اور صحابہ چھپ کر کے دین سیکھا کرتے تھے۔ دروازے پہ جا کے دستک دی تو حضرت حمزہ پہرا دے رہے تھے اندر سے، انہوں نے دروازے کی دراز سے چیر میں سے جھانک کے دیکھا تو عمر کھڑے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور حضرت عمر مکے کے بڑے بھائی تھے، دادا گیری میں ان کا نام اور سکہ چلتا تھا۔ تو حضرت حمزہ گھبرا گئے، حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مصیبت آ گئی۔ تو حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضور اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کو ماننے والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، نیک ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار لیا جائے گا۔ حضور نے آگے بڑھ کر کے دروازہ کھولا تو حضرت عمر کھڑے تھے، حضور نے گریبان پکڑ لیا اور جھٹکا دے کر کے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے آئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت عمر کی زبان سے ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ دار ارقم میں تھے سنا کہ ایمان لانے آئے، ایمان قبول کرنے آیا ہوں، انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہی پہلا نعرہ تکبیر تھا جو صحابہ نے حضرت عمر کے ایمان لانے پر لگایا تھا۔ تو دار ارقم پر حضرت عمر نے ایمان قبول کیا تھا۔ اب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ذلت و ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضور کو جا کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی ایسا کہہ رہا ہے۔ حضور نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا،
عبداللہ ابن ابی آیا، اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے، کہ یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے میرے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، اب زید ابن ارقم کے پاس گواہ نہیں تھے، اور عبداللہ ابن ابی نے قسم کھا لی تو حضور نے اس کی بات مان لی۔ ظاہر بات ہے، اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ اگر کوئی کہے تو چاہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہو، لیکن ہمیں اللہ کے نام کے احترام میں اس بات کو مان لینا چاہیے۔ حضور نے مان لیا۔ اب لوگ زید ابن ارقم کو تانا دینے لگے کہ کچھ بھی آ کے بول دیتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لوگ طرح طرح کی بات کرنے لگے۔ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ ہوا کہ میں نے تو سچی بات کہی تھی، لیکن میرے پاس گواہ نہیں تھے کہ میں اپنی بات ثابت کر پاتا۔ اس نے آ کر قسم کھا لی، اس کی بات مان لی گئی۔ تو ان کو بڑا اس بات کا صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کی آیات نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ سب منتشر ہو جائیں۔ جب تم ان کو ٹھکانہ نہیں دو گے، جب تم ان کو کھانا نہیں دو گے، جب تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو مجبور ہو کر کے یہ سب ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ یہ بات قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے نازل کی، اور اگلی آیت میں فرمایا یقولون، یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے، لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم میں عزت والا ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے زید ابن ارقم کو بلایا اور یہ آیات سنائی اور کہا کہ اللہ نے تم کو سچا ثابت کر دیا کہ تم نے جو بات سنی تھی آ کر کے مجھے بتائی تھی وہی بات صحیح ہے، اللہ نے تمہاری تائید میں، تمہاری صداقت میں آیت نازل کی۔ تو یہ کہتے تھے کہ مت خرچ کرو تم ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بے وقوف لوگ کیا کسی پر خرچ کریں گے؟ اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے، اگر اللہ نے تھوڑا بہت کسی کو دے دیا ہے اور اگر وہ کسی پر خرچ کرتا ہے تو یہ اس کی توفیق سے ہے کہ دیا بھی اسی نے ہے اور خرچ کرنے کی توفیق بھی اس نے دی، تو اس نے خرچ کیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ یہ خرچ نہیں کریں گے تو اللہ اپنے رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو بھوکا مار دے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین یہ بات سمجھتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دے گا، اپنے آپ کو عزت والا، اپنے ماننے والوں کو عزت والا، اور نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس نے ذلیل کہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سن لو، ذاتی اور اصلی عزت کا مالک تو اللہ ہے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے۔ اس نے اپنے رسولوں کو عزت دی، ایمان والوں کو اس نے عزت دی، اور ذاتی اور اصلی عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ کون دنیا میں کسی کو عزت اور ذلت دے گا؟ اللہ نے عزت اور ذلت اپنے پاس رکھی، اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہتا۔ ہم سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو ذلیل کر دیتے، سبھی بے عزت ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت اپنے پاس رکھی، امیری اور غریبی اپنے پاس رکھی، بیماری اور تندرستی اپنے پاس رکھی، عزت اور ذلت اپنے پاس رکھی، اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں۔ تو اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے،
لیکن یہ منافقین جانتے نہیں۔ ان دو آیتوں کی تفسیر ہوئی، آگے اللہ پاک ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والو تم کو تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جیسے یہ لوگ غافل ہو گئے۔ یہ منافقین جس طرح غافل ہو گئے، تم بھی مال و اولاد کے چکر میں پڑ کے غافل مت ہو جانا۔ مال و اولاد وہی اچھی ہے جو اللہ کی یاد سے لگا کر کے رکھے۔ وہ مال اور وہ اولاد جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ آدمی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو مال ہونے کے باوجود آدمی چین و سکون نہیں پاتا۔ آخرت کی تباہی و بربادی تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی مال ہونے کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مال ہونے کے باوجود چین و سکون نہیں ملتا، مال ہونے کے باوجود اچھی نیند نہیں آتی، مال ہونے کے باوجود کام بنتے نہیں ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے وہی مال اور اولاد اچھی ہے جو اللہ کی یاد سے لگا کر کے رکھے، یعنی دینداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ جو مال اور اولاد ملے وہ اچھی، اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر کے بے راہ روی اور نافرمانی میں مبتلا ہے اور پھر مال اور اولاد ملی ہے تو وہ اچھی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا وہی نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خیر کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ آج سب کچھ ہے، لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ اب مرنے کا وقت آ گیا، پھر وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں مسجد بنواؤں گا، یتیم خانہ بنواؤں گا، حج کرواؤں گا، مدرسے بنواؤں گا، قرآن کریم بانٹوں گا۔ اب نیکی کے کام کرنے کی طرف متوجہ ہوا، لیکن کب؟ جب موت سر پر آ گئی، کہے گا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ کروں، فاصدق، میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور خرچہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ موت کے وقت کی بات نہیں ہے، یہ کل میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد پیشی ہوگی حساب و کتاب کے لیے، تو یہ گزارش کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے، میں تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں گا اور نیکی کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو کر کے آؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کسی کو مہلت اس وقت نہیں دے گا، آج ہم سب کو مہلت ہے، لیکن جب موت آ جائے گی اور روح یہاں اٹکی ہوگی، پھر ہم کہیں گے، ملک الموت سر پر سوار ہوں گے اور ہم بولیں گے کہ اللہ 5 منٹ کا اور موقع دے دیں، 5 منٹ کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ تعالی کسی کو مہلت نہیں دے گا اس وقت جب اس کی موت آ گئی۔ اللہ اس وقت مہلت نہیں دے گا، جسے سکرات کی کیفیت کہتے ہیں، سکرات، غمرات، قریب المرگ، موت سر پر آ گئی، اس وقت کسی کو مہلت نہیں ملتی، اور اس وقت کا ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ روح قبض کرنے والے فرشتے آئے، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، معتبر نہیں۔ کافر تھا، مشرک تھا،
اس وقت وہ کلمہ اور توحید کا قائل ہو رہا ہے تو اس کی مانی نہیں جائے گی۔ ہاں پہلے سے وہ کلمہ گو تھا جیسے ہم ہے، اور موت کے وقت ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ ایمان پر موت ہے۔ لیکن مشرک اور کافر موت کے وقت ایمان لائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ جیسے فرعون حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں فوج لے کر کے نکلا تھا، اور جب بیچ دریا میں پہنچا اور جب پانی ملا یہ ڈوبنے لگا، حضرت جبریل آئے، اس کا پیر پکڑ کر کے، وہ تیرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا پیر پکڑ کر کے اندر کھینچے تو وہ کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا۔ اللہ پاک فرماتے آن اب ایمان لاتا ہے، اب ایمان کا اعتبار نہیں ہے، موت آ گئی سر پر، اب ایمان کا اعتبار نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی موت کا وقت آ گیا اور پھر وہ کہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، تھوڑا سا موقع دے دیتا تو میں صدقہ کرتا واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز ہرگز کسی کو اس وقت جب اس کی موت آ گئی ہے تو موقع نہیں دیا جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا تم میں جو جذبہ ہے وہ سچا ہے یا نہیں؟ اب جو آدمی ساری زندگی میں خرچہ نہیں کیا، اب موت کے وقت بولتا ہے کہ مجھ کو موقع دو میں خرچ کروں گا، اللہ جانتا ہے کہ اس کو موقع دے دیں گے کیا پوری زندگی اور دے دیں گے تو بھی نہیں خرچہ کرے گا۔ اس کی طبیعت میں بخل ہے، مال کی محبت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیں گے۔ سورہ منافقون مکمل ہوئی۔ نماز میں امام کے پیچھے زور سے آمین بولنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین بولنا اور نہیں بولنا دونوں ثابت ہے۔ ہم میں 4 امام ہیں اہل سنت والجماعت میں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آمین سرن کہیں گے، خاموشی سے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آمین آواز کے ساتھ کہیں گے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے عنوان بنایا جائے، جو جس امام کو مانتا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ میرے اندر کم ہمتی اور ڈر ہے اور میرا دل کانپنے لگتا ہے، خیالات بھی بہت آتے ہیں، میرا دماغ بھی نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ جب دل میں یہ بات جم جائے گی کہ ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ آپ یہ اطمینان رکھیں کہ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں، اس لیے ڈر اور خوف نکال دیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب رکوع سے اٹھتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں سے کرتا صحیح کرتے ہیں، کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کرتا سیدھا کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بعض لوگوں کی شرٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پیندے تک آتی نہیں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے اس کو کھینچتے ہیں ایسے نیچے۔ اب وہ چھوٹی ہے کہاں سے نیچے جائے گی؟ اور جن کی قمیض بڑی ہوتی ہے یا کرتا ہوتا ہے ان کی بھی عادت ہوتی ہے اس طرح کپڑا سیدھا کرنے کی، اس سے بچنا چاہیے۔
یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر عمل کثیر کیا جائے تو نماز فاسد ہوگی۔ عمل قلیل اور عمل کثیر کس کو کہیں گے؟ علماء فرماتے ہیں، فقہا نے اس کی تعیین کی ہے کہ عمل قلیل وہ عمل ہے کہ نماز پڑھنے والا اگر وہ کرے تو کوئی دوسرا آدمی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز کے باہر ہے، تو وہ عمل قلیل ہے۔ ایسے ہم میں سے کوئی آدمی کپڑا ایسے سیدھا کرنے کو نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، بلکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ نماز میں ہے اور ایسا کر رہا ہے تو یہ عمل قلیل ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا کوئی کام کیا جس کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے۔ کہ جیسے بٹن کے پاس کھڑا تھا، اب اس کو گرمی لگی تو ایسے دیکھا اور ایسے بٹن چالو کیا، تو ظاہر بات ہے جو بھی دیکھے گا کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ نماز میں ہوتا تو بٹن نہیں دباتا کہ دباتا، تو یہ عمل کثیر ہے۔ دیکھنے والا جس کو کم سمجھے وہ کم، جس کو زیادہ سمجھے وہ زیادہ۔ اگر کسی شخص کو بہت ضروری کام ہے تو وہ شخص جلدی میں کس طرح استخارہ کرے، کوئی دعا بتائیں۔ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کوئی کام آ گیا سامنے، اب رات ہوگی، استخارہ کریں گے، اتنا موقع نہیں ہے، تو وہ دعا کرے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، بار بار پڑھے کہ اللہ میرے لیے خیر مقدر فرما دے اور میرے لیے جو بھلا ہو وہ مجھے میرے لیے عطا کرنے کا فیصلہ کر۔ بار 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 پڑھتے رہے تو اللہ پاک دل میں بات ڈال دیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ علم الحساب میں زیرو کو کسی بھی عدد سے ضرب دینے پر جواب زیرو ہی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیوی کو اس طرح طلاق دے تو طلاق ہوگا۔ میں حساب کتاب والا آدمی نہیں، معلوم ہے۔ علم ریاضی جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ ان سے سوال کریں، میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس نے طلاق کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر وہ زیرو لگائے، ادھر لگائے کہ ادھر لگائے، طلاق تو طلاق۔ بازار میں تیزی ہونے کی وجہ سے باہر بھیم دینے والے ایک ڈوری پر 100 سے 200 گرام تک بانا زیادہ دیتے ہیں تاکہ چلانے والا بھاگے نہ۔ اب یہ بڑے ہوئے بانے کا چلانے والا کیا کرے؟ میں نے پیچھے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو بانا دیا جاتا ہے اگر گھٹنے پر بھیم دینے والا پیسہ کاٹتا ہے تو بچ جانے پر اس کو واپس دینا ضروری نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ حساب کتاب ہوتا ہے، حساب کتاب کر کے آدمی دیتا ہے کہ اتنا کلو اتنا گرام ایک ڈوری پر لگے گا۔ اب اگر اس میں بانا گھٹ گیا تو سیٹ اگر جتنا گھٹا ہے اتنا پیسہ مزدوری میں سے کاٹ لیتا ہے تو بانا بچ جانے کی صورت میں اس کو واپس کرنا ضروری نہیں۔ زید پینشن یافتہ مدرس ہے، اس نے اپنے 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو تعلیم دلائی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو خطیر رقم دے کر سروس پر لگایا ہے۔ بڑے لڑکے کو سروس پر لگانے کے وقت روپیہ نہیں تھا، اب اس کو دھندے کے لیے خطیر رقم دے سکتا ہے کیا؟ مالک ہے، اس نے اگر بچوں کی تعلیم پر لگایا ہے تو بیٹے کو کاروبار کرنے کے لیے بھی دے سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اب اگر جن بچوں کو پڑھایا اور سروس پر لگانے کے لیے ڈونیشن دیا، اب وہ لوگ کمائیں گے تو کمائی کس کی؟ اصل سوال یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تعلیم دلا رہا تھا اور خرچہ کر رہا تھا تو اس وقت بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، کوئی ایگریمنٹ تھا کہ میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں
تجھ کو نوکری پر لگا رہا ہوں، اتنا ڈونیشن رشوت دے رہا ہوں، تو نوکری پر لگ جائے گا تو میری پوری رقم تجھ کو واپس کرنی ہوگی. ایسا اگر کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس سے یہ پیسہ واپس لے سکتا ہے. اور اگر ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا تو یہ بات باپ کی طرف سے تبرع اور احسان ہے. اور وہ محنت کر کے پڑھا کر کے نوکری کر کے جو تنخواہ پائے گا وہ لڑکے اور لڑکی کی رہے گی، باپ کی نہیں رہے گی. اور باپ بڑے بیٹے کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ دے رہا ہے. اگر یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں تجھ کو دے دیا ہوں، تو کاروبار کر، تو جو پیسہ دیا ہے وہ بھی بیٹے کا اور بیٹا جو کمائے گا وہ بھی بیٹے کا. اور اگر باپ نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا، صرف پیسہ دیا کہ کاروبار کر، تب وہ جو کاروبار کرے گا، جو پیسہ باپ نے دیا ہے وہ بھی باپ کا، اور اس پر جو اضافہ ہوگا، کمائی ہوگی، وہ بھی باپ کی. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان جیسے معاملات کے اندر معاہدہ کر لینا چاہیے، بات صاف کر لینی چاہیے، بات صاف کر لینی چاہیے تاکہ کل جھگڑا نہ رہے. درس قرآن کا آغاز کس سن میں ہوا؟ مجھ کو بھی یاد نہیں ہے. وتر کی نماز پہلے پڑھیں گے یا نفل؟ نفل نماز آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر کی نماز فرض نماز کے بعد پڑھیں گے. اگر نفل میں تہجد کی نیت کرنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد اگر تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھی گئی تو تہجد کا ثواب ملے گا. تہجد کے لیے بہتر وقت رات کا آخری چھٹا حصہ ہے. کوئی اس سے پہلے بھی پڑھنا چاہے، سونے سے پہلے 2-4 رکعت تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ثواب ملے گا. جو حفظ کا طالب علمی کے زمانے میں اس سے گناہ ہوئے اور سبق وغیرہ بھی یاد ہوتا رہا، لیکن جب وہ فارغ ہو گیا تو اس گناہ کی نوست سے وہ قرآن بھول جائے گا. واضح طور پر رہبری کرے، ایسا نہیں ہے. گناہ کرنے سے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن گناہ کرنے سے قرآن پاک بھول جائے گا، ایسا کہیں ملتا نہیں ہے. قرآن کریم یاد کرے، محنت کرتا رہے، خیال رکھتا رہے تو یاد رہے گا. نماز میں عمل کثیر یا عمل قلیل سے کیا مراد ہے؟ خواب میں سفید لباس میں مردہ دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی؟ سفید لباس میں کسی مرحوم کو دیکھنا، کسی میت کو دیکھنا اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. روڈ وغیرہ پر میت آئے تو ہم سواری پر ہوں تو کیا کریں؟ اگر ہماری وجہ سے جانے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو راستہ بدل دیں، اور اگر ایسی راستہ نہ ہو تو تھوڑا سا رک جائیں، اور اگر آنے جانے کا راستہ ہو تو آ جا سکتے ہیں. عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد سر منڈانے کے بعد احرام کی چادروں میں نفل طواف کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو پھر خواب میں نظر آئیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حضور ہیں؟ خواب میں بتا دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے یا کوئی اور کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی. شیطان حضور کی شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا. شریعت میں جہیز کا لین دین جائز ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے جہیز دینا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو دینا چاہے اور داماد یا داماد کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے تو یہ جائز ہے دینا. اور اگر گھر لڑکے اور لڑکے والوں کی طرف سے اگر ڈیمانڈ ہو کہ بنگلہ دینا، کار دینا، 10 لاکھ روپیہ دینا، ایسا ڈیمانڈ ہو تو پھر وہ لینا جائز نہیں ہے. دینے والا تو مجبور ہوتا ہے دینے پر. بیٹی کی شادی کر رہا ہے، کیا کرے گا؟
بعض شادیوں میں جہیز نہیں لیا جاتا، پھر بھی بیٹی والا زبردستی گھر پر لا کر کے دیتا ہے۔ لے سکتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ کیا جو زیادہ بیمار رہتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہاں معاف ہوتے ہیں۔ کسی ایمان والے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت خضر کو آب حیات کس طرح نصیب ہوا، واقعہ بتاؤ۔ حضرت خضر کو آب حیات ملا، یہی بات صحیح نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا کہ ان کو آب حیات ملا اور انہوں نے پیا، ایسا کہیں بھی نہیں۔ زوال طلوع آفتاب اور زوال غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ جو لوگ سورج کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، یہ وقت تو ان کی عبادت کا ہے، اس وقت ہم عبادت کریں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ ہماری طرح بھی یہی ہے سورج کی پوجا کرنے والے، اس لیے منع ہے۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے، اس وقت عبادت کی جائے تو شیطان سمجھتا ہے کہ میری عبادت کر رہے ہیں، اس لیے منع کیا گیا۔ بھگوا زعفران کلر کی لنگی پہننے سے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا پہن سکتے ہیں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلر پسند تھا، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے یہاں بھی ہرے کلر کی اہمیت نہیں ہے۔ 700 ہجری یعنی 700 سال گزر جانے کے بعد گنبد خضرا کو ہرا کلر دیا گیا، ورنہ پہلے اس پہ سفید کلر ہوتا تھا۔ اب 700 سال کے بعد ہرا کلر دیا گیا، وہاں سے ہرا کلر چلا، اور اب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہرا کلر ہمارا ہے، اور ہندو لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہرا کلر کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ اور زعفرانی کلر جو حضور کو پسند تھا، اس کلر کو مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہندوؤں کا کلر ہے، اور ہندوؤں کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ زعفرانی کلر ان کا مذہبی کلر ہے، کہیں نہیں ہے، مگر وہ لوگ پہننے لگ گئے تو وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کلر ہندو ہو گیا اور ہرا کلر مسلمان ہو گیا، جبکہ دونوں بات غلط ہے۔ حضور آپ کو سفید کلر سب سے زیادہ پسند تھا، آپ نے اور کلر بھی پسند کیے، آپ نے کالا صافہ بھی باندھا ہے، زعفرانی کلر بھی آپ کو پسند تھا، لیکن ترجیح آپ نے سفید کپڑوں کو دی، سفید کلر کو دی۔ تھوک لگا کر قرآن پاک کا ورق پلٹانا کیسا ہے؟ تھوک پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ تھوک پاک ہے، عادت ہوتی ہے اسے۔ اب وہ جب ایسے کر کے ہاتھ لگاتے ہیں تو اتنا کاغذ گیلا ہو کر متاثر ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھو گے کہ اوراق جو کنارے ہوتے ہیں وہ گلنے لگتے ہیں۔ تھوک پاک ہے، لگا سکتے ہیں ایسے ہاتھ میں لگا کر کے اوراق پلٹنے کے لیے۔ وضو بنانے کے بعد چہرے پر کریم وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کریم اگر پاک چیزوں پر مشتمل ہے یعنی پاک چیزوں کے ساتھ بنی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چربی شامل ہوتی ہے، اور اگر سور کی چربی ہے تو وہ ناپاکی چہرے پر یا ہاتھ پر لگ گئی، وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمہ دار۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسانوں کو خلافت عطا کی، خلیفہ بنایا، تمام مخلوقات پر برتری اور فضیلت بخشی۔ پہلی رکعت میں زید نے جیسے ہی نیت باندھی، ثنا پڑھنے ہی جا رہا تھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اور زید بغیر ثنا پڑھے امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا اور پوری نماز پڑھ کر سلام پھیر لیا۔ تو اب ثنا کب پڑھنا چاہیے؟ کیا ثنا بغیر ثنا پڑھے نماز ہو جائے گی؟
ثنا پڑھنا نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت ہے۔ ہم کو اگر موقع نہیں ملا، ہم آئے، امام صاحب قرات کر رہے تھے، چاہے قرات آواز کے ساتھ کر رہے ہوں جہری یا بغیر آواز کے جیسے ظہر اثر میں ہوتا ہے سری، تو اب امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے۔ ہم لوگ آئے اور آ کر شامل ہوئے تو ظاہر بات ہے امام قرات کر رہا ہے، ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے، خاموش کھڑے رہنا ہے۔ امام رکوع میں جائے گا، اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے۔ ثنا اگر نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ گھر میں لال چونٹیاں بہت نکل رہی ہیں اور گھروں میں کثرت سے چونٹیوں کا نکلنا کیسا ہے؟ کچھ وظیفہ بتائیں جس سے چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے وہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ سبا میں، کہ وہ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے، جو چونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے جو ہے بقیہ چونٹیوں سے کہا تھا یا ایتھا النمل ادخلوا، کہ اے چونٹیوں اپنی اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں راؤنڈ ڈالے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھنا بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے تو چونٹیاں بھاگ جاتی، پھونک مارے تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہے۔ مسجد کے امام، مؤذن اور خادم حضرات کا معاوضہ بڑھانے کے لیے چندہ کرنا یا اسی مسجد کے رسید بنوانا درست رہے گا؟ یقیناً درست رہے گا۔ آپ ذمہ داروں سے بات کریں کہ امام، مؤذن، خادم کا آپ ان کی تنخواہ مشاہرہ بڑھائیں، چندہ ہم دیں گے، ایسا بول کر کے کریں۔ آپ اگر بغیر بولے رسید بنواؤ گے تو وہ لوگ بڑھائیں گے نہیں، وہ تو بینک بیلنس بڑھائیں گے۔ امام، مؤذن اور خادم کو اچھا مشاہرہ دینا چاہیے، اچھا مشاہرہ دینا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں اس بات کی کمی ہے، جو لوگ ٹرسٹی بن جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے تنخواہ بڑھاتے ہی نہیں، ان کو بار بار بولنا پڑتا ہے بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، پورتا نہیں ہے تب تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، حالانکہ تنخواہ اچھی دینی چاہیے۔ آج کل مشروب چیزوں پر کولنگ چارج لینا عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایم آر پی سے زیادہ پیسہ لینا قانوناً جرم ہے۔ دکاندار کا یہ کولنگ چارج لینا کیسا ہے؟ اگر آپ کو منظور ہے تو آپ لے سکتے ہو، ورنہ جو کولنگ چارج نہیں لیتا وہاں جا کر کے آپ مال خریدو۔ اور میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا، ایم آر پی جو ہوتی ہے اتنا ہی پیسہ لیا جاتا ہے۔ آپ نارمل پانی کی بوتل لو تو اتنے کی، اور ٹھنڈے پانی کی بوتل لو تو بھی اتنے کی ملتی ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں اور اپنے دنیاوی جسم اطہر کے ساتھ؟ یہ مسئلہ حیات نبی کا مسئلہ مختلف فی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء کے اور اپنے ولیوں کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو بسا اوقات یہ چیز سامنے آتی ہے کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، جیسا دفن کیا تھا ویسا ہی جسم رہتا ہے، مٹی اسے کھاتی نہیں اور جسم سڑتا گلتا نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں اپنے جسد خاکی کے ساتھ ہماری طرح زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ بچہ پیدا ہونے پر جو اذان دی جاتی ہے تو کیا اس کا جواب دینا پڑے گا؟ اس کا جواب نہیں۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے،
وضو ٹوٹ گیا ہو اور قرآنی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا گناہ ہوگا؟ زبانی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ گیا تو ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، زبانی پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ زید جب اسکول میں اچھا رزلٹ لاتا ہے تو اس کے ابو اسے انعام دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، مگر جب وہ مدرسے میں اچھا رزلٹ لاتا ہے تو کچھ نہیں کہتے۔ یہ تو آخرت پر ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ دنیاوی ترقی پر باپ خوش ہو رہا ہے اور اخروی اور دینی ترقی پر باپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آخرت اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ گودریج کمپنی یا اس سے متصل دوسری کمپنیوں کے مختلف قسموں کے کلر بالوں میں لگانا کیسا ہے؟ اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ بالوں کو کلر کرنا خضاب کہلاتا ہے۔ خضاب کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ خضاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بالوں کو رنگ دینا۔ کون سا رنگ دینا چاہیے اور کون سا رنگ نہیں دینا چاہیے اس میں حضور نے وضاحت کی۔ کالے رنگ کا استعمال کرنا جس سے بال کالا ہو جائے، جیسا عام طور پر کالا ہوتا ہے، تو اسے مکروہ قرار دیا گیا۔ کالے کے علاوہ براؤن کلر ہو، لائٹ براؤن ہو، ڈارک براؤن ہو، میڈیم براؤن ہو، یا لال ہو، یا ابھی کچھ لوگ پیلا کر لیتے، کچھ لوگ بھورا کر لیتے، یہ سارے کلر کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ بالوں پر کلر ہوتا ہے یا بالوں پر کوٹنگ ہوتی ہے۔ اگر بالوں پر صرف کلر ہوتا ہے تو وہ کلر کر سکتے ہیں، اور اگر بالوں پر کوٹنگ ہوتی ہے کہ بال موٹا ہو جاتا ہے اور ایسے بال توڑو تو اندر سے بال سفید دکھتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نماز ظہر کی 4 سنت فرض کی جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کیا نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ظہر کی فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے، آپ آئے مسجد میں، جماعت کھڑی ہو گئی، سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آپ فرض پڑھ لیں۔ فرض پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت سنت اور ہے تو پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اور پہلے والی جو سنت ہے اس کو 2 رکعت سنت کے بعد پڑھیں گے، تو نفل کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرض کے بعد پہلی اگر 4 سنت آپ نے پڑھی تو ظاہر بات ہے ایک سنت کی تو جگہ ختم ہو گئی تھی، دوسری سنت کی جو جگہ ہے اس کو مت ختم کرو، پہلے بعد والی 2 سنت پڑھو، پھر وہ 4 رکعت جو فرض سے پہلی تھی وہ پڑھو، نفل کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو، اس وقت نیا آنے والا کوئی شخص بلند آواز سے سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے، لیکن آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، کوئی دعا یا ذکر میں مشغول ہے تو اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پر زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آؤ، آہستہ سے سلام کر لو، فرشتے سنیں گے وہ تمہیں جواب دے دیں گے، جن بابا ہوں گے وہ سنیں گے تو وہ جواب دے دیں گے، وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، ہم لوگ سن نہیں پاتے، کبھی کبھی سن بھی لیتے ہیں، لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے کہ کہاں سے آواز آئی۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر خواجہ کی چھٹی کے نام سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے یہ چھٹی منائی جاتی ہے، اس کا کھانا کھلانا اور کھانا کیسا ہے؟
غیر اللہ کے نام پر جو کھانا کر دیا جائے، وما اہل لغیر اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے، میری بات نہیں۔ قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر حرام کر دی گئی ہے مردار چیزیں، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کر دی جائے۔ اس لیے جو چیز غیر اللہ کے نام کر دی گئی ہو اس کا کھانا جائز نہیں۔ شرک کفر کے وسوسے خیالات آتے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے کہ ایمان تو نہیں نکل گیا۔ یہ جو خیالات آتے ہیں ایسے موقع پر پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وسوسہ ہے آپ پڑھ لو، شیطان کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ گناہ کے بعد فرشتے کا 6 گھنٹہ انتظار کرنا اور گناہ لکھنا، نیکی کا ارادہ کر لینے پر نیکی لکھ لینا، یہ اللہ پاک کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو 2 فرشتے ہوتے، ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ اور بدی لکھنے والا۔ تو جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو نیکی لکھنے والا فرشتہ روکتا ہے کہ رک، ابھی لکھ مت، رک، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، روکتا ہے وہ۔ لیکن 6 گھنٹہ ایسا کہیں قرآن و حدیث میں ہے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو روکتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے کا تابع ہے، اور نیکی لکھنے والا تابع دار نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لے تو نیکی لکھنے والا ارادے کی نیت اور ارادے کا ثواب لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ نیکی نہیں بھی کرے تو بھی اس کو نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ قرآن میں زیر زبر حجاج ابن یوسف نے لگائے، تو کیا جب اللہ نے قرآن اپنے محبوب پر نازل کیا تو قرآن میں زیر زبر تھا یا نہیں؟ اللہ پاک نے اس طرح لکھا ہوا قرآن پاک نہیں نازل کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اس طرح نازل ہوا کہ اللہ اس کی تلاوت کرتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، اور سننے کے بعد آ کر حضور کے پاس پہنچاتے تھے، یعنی سناتے تھے۔ تو حضور سنتے تھے اور پھر حضور پڑھتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو بلا کر کے اسے لکھواتے تھے۔ اس وقت لوگوں کی زبان عربی تھی اور زیر زبر لگانے کا معمول نہیں تھا، تو قرآن کریم لکھا جاتا تھا لیکن زیر زبر لگایا نہیں جاتا تھا۔ وہ اہل زبان تھے، ان کو پتہ رہتا تھا کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، کہاں زبر ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم پر زیر زبر ہم لوگوں کے لیے لگوایا۔ اگر زیر زبر نہیں ہوتا تو ہم لوگ پڑھ پاتے؟ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو حجاج ابن یوسف نے زیر زبر لگوایا، یعنی جو قرآن پاک صحابہ کرام نے لکھا، حضور نے لکھوایا، وہ بغیر زیر زبر کا تھا اور ویسا ہی چل رہا تھا۔ جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے زیر زبر لگوایا۔ جب اسلام عربوں سے نکل کر کے عجمیوں میں جانے لگا، یعنی جن کو عربی نہیں آتی تھی ان کے پاس اسلام پہنچا، تب وہ بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتے تھے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر زیر زبر کے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے حجاج ابن یوسف نے زیر زبر لگوایا تھا۔ ترتیب قرآن کا شرف کس صحابی کو حاصل ہے؟ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، کبھی سورت نازل ہوتی تھی، حضور لکھواتے تھے اور صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، یہ آیت کس آیت کے بعد لکھنا ہے، اور یہ سورت کس سورت کے بعد لکھنا ہے۔ یہ ترتیب حضور نے بتائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو اس طرح، جیسا آج ہمارے پاس 2 دفتیوں کے درمیان ہے، ایسا قرآن کریم حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا ترتیب سے۔
اس میں کچھ قرآن کریم کی آیات اور سورتیں اور اسی طرح جو ہے آگے پیچھے نازل ہوئی، ان کی ترتیب الگ ہے اور یہ جو ترتیب ہے یہ الگ ہے. یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، یعنی یہ ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ ہے، اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بتائی تھی، اسی کے اعتبار سے یہ قرآن کریم تیار کیا گیا. کسی وجہ سے درس قرآن کے بعد سوالوں کا جواب نہ ہو سکے تو مؤذن صاحب کو کہیں کہ یہ چٹھیاں اگلے درس قرآن تک سنبھال کر رکھ لیا کرے، نوازش ہوگی. مسجد و مدرسہ حمید النیادی کا تعمیری کام جاری ہے. وہاں کے احباب مسجد کے امام صاحب اور ذمہ داران چندے کے لیے آئے ہیں. ہماری مسجد الحمدللہ ایسی مسجد کہلاتی ہے جس مسجد میں نماز پڑھنے والے، درس قرآن میں آنے والے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو مسجد اور مدرسے کا تعاون کرتے ہیں. اسی لیے لوگ آس اور امید لے کر کے آتے ہیں. ہم سے جو بن سکے ہم کو دینا چاہیے، اور یہی اصل کمائی ہے. کل آخرت میں ہمیں یہ ملے گا. یہاں سے جا کے جو چائے ہم نے پی لی، جو لسی ہم نے پی لی اور جو مٹھائی لے کے گھر چلے گئے، یہ کل آخرت میں نہیں ملے گا. جو کھایا پیا برابر ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دیا وہ باقی ہے، کل ہمیں ملے گا. اس لیے آنے والے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے. تعمیرات میں لگنے والی چیزوں کے علاوہ نقد و روپیوں کی بھی ضرورت ہے. مسجد پر 3,15,000 کا قرض بھی ہے. اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون کریں.